السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ ہی کے لیے ہے۔ عزیزان من، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ عزیزو، سب سے پہلے اپنی نیت کی اصلاح کر لو۔ اگر نیت میں کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، تو سارا عمل بیکار چلا جائے گا۔ شیطان لعین سب سے پہلے نیت کے اوپر ہی تو وار کرتا ہے، سب سے پہلے وہ عمل کرنے ہی نہیں دیتا۔ اگر بندہ پھر بھی عمل پہ لگ جائے تو پھر اس کی نیت میں کجی ڈال دیتا ہے۔ وہ شہرت کے لیے، ریا کے لیے، جاؤ حشمت کے لیے کا بیج اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ عمل خالص نہیں رہتا، اور پھر اس کا نتیجہ فائدے میں تو ہوتا ہی نہیں، سراسر نقصان میں ہی ہوتا ہے۔ تو اب حج اور عمرہ اللہ جل شانہ کے لیے ہے، تو وہ بس پھر صرف اپنی نیت کو اس پہ لے آئے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور اس کو میں نے بجا لانا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ جب وہ اپنی سوچ کو اس جگہ پہ لے آئے گا تو پھر اس کے بدن سے نورانی اعمال نکلیں گے اور اس کا حج مبرور بن جائے گا۔ اس کے پچھلے گناہوں کی معافی کا باعث بنے گا اور آئندہ کی اس کی زندگی ٹھیک ڈگر پہ آ جائے گی۔ اور اگر اس کی نیت خالصتاً اللہ جل شانہ کے لیے نہ ہوئی تو پھر یہی حج اس کے لیے بگاڑ کا باعث بنے گا۔ اب اس ضمن میں آپ کو ایک میں مثال دیتا ہوں۔ حجر اسود کے بارے میں صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ وہ گناہ گاروں کے گناہ چوس لیتا ہے اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بالکل پاک صاف ہو۔ تو اس کے بارے میں صوفیاء کا ایک قول ہے کہ وہ بعضوں کے گناہ چوس لیتا ہے اور بعضوں کے اوپر چوسے ہوئے گناہ انڈھیل دیتا ہے۔ یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں ایسے لوگ موجود ہیں، جب وہ سفر حج سے یا عمرہ سے واپس آتے ہیں تو پہلے سے زیادہ ان کے اندر سختی آ جاتی ہے، پہلے سے زیادہ بگاڑ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ یہ بات کچھ دل کو لگتی ہے کہ کہیں چوسے ہوئے گناہ ان کے اوپر انڈھیل نہ دیے گئے ہوں۔ اللہ جل شانہ اس معاملے سے سب کو محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنا ہر عمل اللہ جل شانہ کی رضا کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ میرے رب کریم کا ارشاد ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میرا جینا مرنا، قربانی، ہر چیز اللہ جل شانہ کے لیے ہو جائے۔ ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں وتر میں وَنَحْلَوْ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، ہم کہتے ہیں اللہ جو تیری مانے گا ہم اس کے ساتھ ہوں گے، جو تیری نہیں مانے گا ہم اس کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ مومن ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کی مان کے چلے، اور اللہ جل شانہ کی منشا حج اور عمرہ سے یہی ہے کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ یہ خالصتاً میرے لیے ہو، اس میں کسی غیر کا حصہ کچھ بھی نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے اور اپنے ہر قسم کے اعمال خالصتاً اللہ جل شانہ خالص اپنے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔